مغروروں کی سوچ، مغروروں کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں تنگی آ جائے، وسعت کم ہو جائے، وسعت ختم ہو جائے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں رسوا کر دیا، خوار کر دیا۔ عزیزان محترم، ان کے یہ دو وصف اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا وہی وصف بیان فرمایا، لیکن آدمی جب اسے اس کا رب آزمائے، جھا اور نعمت دے، تو پھر کہتا ہے کہ مجھے رب نے عزت دی، اور جب رب آزمائے، اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دے، تو پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے خوار کر دیا۔ عزیزان محترم، جب کہ یہ بات سراسر جھوٹی ہے۔ اللہ نے ان کے وصف کو بیان کیا اور ان کے ارادے کو بیان کیا، جبکہ ان کا ارادہ تو یہی ہے، رب نے واضح فرما دیا، لیکن ان کی یہ سوچ باطل ہے، کیونکہ ان کی یہ دونوں باتیں سراسر باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ تو ان کے اندر کی بات کو بیان فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ نے صرف کلا بیان فرما کر ان دونوں قیاسوں کو جھوٹا کر دیا ہے، یہ دونوں قیاس جھوٹے ثابت ہوئے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو اس کی امیری کی وجہ سے عزت سے نوازتا ہے، مقام دیتا ہے، نہ کسی کو اس کی فقیری کی وجہ سے مقام دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مقام دیتا ہے جو اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے احکام بجا لاتے ہیں، نماز وقت پر پڑھتے ہیں، اس کے تمام احکام بجا لاتے ہیں، تو اللہ ان کو بزرگی سے نوازتا ہے۔ معلوم ہوا عزت نہ غریبوں کی ہے، نہ امیروں کی ہے، نہ فقیروں کی ہے، عزت صرف اور صرف اس شخص کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرے۔